واشنگٹن میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں. بہت اہم ڈیولپمنٹ، بہت اہم خبر، اور میں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ واشنگٹن میں باقاعدہ یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جے ڈی وینس کے بعد اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی خبر ہے. ساجد طارر ریپبلکن رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں سے جان لیتے ہیں، بڑا کلوز ہے وہ. ساجد صاحب، یہ جو چہمگوئیاں چل رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے ساجد صاحب؟ دیکھیں، ایک تو نیو یارک کے کئی جریدوں نے اس چیز کے بارے میں لکھا ہے کہ انر سرکل سے یہ خبر نکلی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ میں گو ٹو اسلام آباد. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود ایرانی ڈیلیگیشن کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں. دوسرا، آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود پریس کانفرنس کی اور جو ٹویٹ کیے اس میں انہوں نے پاکستان کے رول کو سراہا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے ایران کے اندر. اور پھر اس کے بعد اب سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے جے ڈی وینس صاحب فاکس چینل پر آئے اور انہوں نے پھر ہمارے فیلڈ مارشل، پرائم منسٹر اور ساری چیزوں کو سراہا، اور انہوں نے بالکل جو ان کی سارا انٹرویو تھا سارا پازیٹیو تھا، ان میں کچھ بھی ایسا تھریٹننگ نہیں تھا، موونگ فارورڈ تھا. اور در حقیقت اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں 2 جگہیں جو وہ کھل کے سامنے آ رہی تھی، جنیوا اور اسلام آباد اگین. تو میرے خیال میں، اور پھر اس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا ابھی بھی اندیہ ہے کہ اگلا کٹ پھر دوبارہ اسلام آباد میں ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ایکسائٹڈ ہے. اور یہ 47 ایئرز کے بعد جو ہے پہلی دفعہ جے ڈی وینس صاحب جو ہے ایرانی ڈیلیگیشن یا ایرانی کسی بھی گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ وہ انگیج ہوئے ہیں. اور میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از ایکسائٹڈ ہمسیلف، وہ خود یہ سیز فائر یا وکٹری یا پیس کی ٹرافی جو ہے وہ لینا پسند کریں گے کہ میں نے نئی جنگ کو روکا ہے، نئی ورلڈ وار کو روکا ہے. تو میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے اس کا بہت زیادہ ان کو سیاسی فائدہ ہوگا مڈ ٹرم کے اندر، اور پھر اس میں سٹاک مارکیٹس بھی اس پہ بیہیو کریں گی اسی طریقے سے. تو میرے خیال میں دس از وٹ از ہیپننگ. یہاں پہ لوگ مختلف قسم کے ڈاٹس جوڑ کے اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اس کو جائیں گے. لیکن ساجد صاحب، آپ تو چونکہ ایک بڑا طویل تعلق ہے آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ، ایک طویل عرصے سے آپ ان کے ساتھ موجود ہیں، لوگ تو ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہے ہیں، لیکن ساجد طارر صاحب، آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی جو چہمگوئیاں ہیں وہ حقیقت کا روپ دھار سکتی ہیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد آ سکتے ہیں؟ چونکہ باقاعدہ ایک بیس تو بچھا دی ہے جے ڈی وینس نے. وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کریڈٹ خود لینا چاہیں گے اس امن معاہدے کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، اور آپ کا تعلق جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہے، جو آپ کی یقیناً ان سے میٹنگز ہوتی ہوں گی، گفتگو ہوتی ہوگی، ان سے تبادلہ خیال ہوتا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسی ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان تشریف لے آئیں گے؟ دیکھیں، جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ان کے بارے میں ہے، میں نے 3 الیکشنز میں ان کے ساتھ کام کیا ہے، آفیشل کیپیسٹی میں کام کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از ناٹ اے ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ اور ناٹ اے ٹریڈیشنل پالیٹیشین ہے. ہمیشہ اب نارمل چیز نارمز کے خلاف جا کے جاتے ہیں. اور دوسرا، ان کو شو بز کا ایکسپیرینس ہے، وہ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، پبلک ڈیلنگ کا، اور بالکل بلکہ ڈیل میکنگ کے وہ ماسٹر سمجھے جاتے ہیں. اور اس وقت کی ضرورت ہے، اس وقت ریپبلکن پارٹی کا گراف کافی نیچے ہے، تو ایک بڑا واو فیکٹر لانا ضروری ہے. اور میرے خیال میں یہ اس طرح کی چیز ڈونلڈ ٹرمپ، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں. اور میری نظر میں مجھے لگ رہا ہے کہ فارن ڈیسٹینیشنز میں سے اسلام آباد کی ڈیسٹینیشن کو پک کیا جائے گا. ہی فیلز، ہمارے اس وقت وائٹ ہاؤس، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول ہے، ان کا ایک ٹرسٹ فیکٹر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنیوا کی بجائے یا استنبول کی بجائے they will prefer to come to اسلام آباد. بالکل. اچھا ساجد صاحب، بڑا اہم یہاں پر پوائنٹ یہ ہے جو ہم جاننا چاہیں گے آپ سے، کیونکہ سیز فائر میں، جنگ بندی میں اب صرف 1 ہی ہفتہ رہ گیا ہے، تو ایسے میں ہاؤ ڈو یو سی کہ کتنا ارلی امریکی صدر کا دورہ ہو سکتا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں معاملات آگے؟ دیکھیں، اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو ایک منٹ قیمتی ہے، موونگ ٹورڈز بالخصوص ٹورڈز دا مڈ ٹرم الیکشن. اور دوسرا، جو ایک مہنگائی کا طوفان ہے، نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ہے، بلکہ کئی ممالک جو ہیں امریکن ایلائز، وہاں پہ تو پیٹرول کی راشننگ شروع ہو چکی ہے، پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگ چکی ہیں. تو دنیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جلد از جلد، میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پہلے پاکستان نے ایک معجزہ کر دکھایا تھا
کہ فائنل آورز میں جا کے جو ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، میرا خیال ہے اسی طرح کا آپ کوئی اسی طرح کا ایک سرپرائز دیکھیں گے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، ہماری ٹیم جو ہے اس وقت سعودی عربیہ اور اس کے بعد ٹرکی جا رہی ہے. تھنگز آر ان ورکس، مسلسل ڈائلاگ ہو رہا ہے. پاکستان از پلئنگ دیئر رول، پاکستان از ورکنگ ہارڈ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہوگی. اور میں پاکستان کی ہسٹری میں 11 مہینے میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا یہ 3rd ماسٹر اسٹروک ہوگا. بنیادین مرسوس کے بعد اسلام آباد اکارڈ کے وائس پریزیڈنٹ کا آنا، اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آنا. میں دعا گو ہوں کہ پاکستان اسی طریقے سے شائن کرتا رہے اور کامیابی کی سیڑھیاں اسی طرح چڑھتا رہے. انشاءاللہ بالکل درست بات ہے. ساجد تارڑ صاحب، میں ذرا تھوڑا سا یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، چونکہ اوورسیز پاکستانی سے بھی آپ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، تو پاکستان نے جو مذاکرات میں پیس ٹاک میں کردار ادا کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر جو امریکن پاکستانی ہیں وہ کس حد تک خوش ہیں؟ ان کا وقار، ان کا تشخص کس حد تک بڑھا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کوٹ کرنا چاہوں گا، ٹائم میگزین نے اگلے دن جو آرٹیکل لکھا ہے وہ اس کی بہت خوبصورت اس کی سرخی تھی. انہوں نے کہا کہ ری برانڈنگ پاکستان ایز اے پیس بروکر. تو اور پھر اس کے آرٹیکل کے اندر لکھا کہ سفر جو تھا اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد سے ملنا، اور اس کے بعد اس سفر سے لے کر آج تک ایک ریمارکیبل سفر ہے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے، چاہے جہاں بھی آباد ہے، آج وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے. ہمارا گرین پاسپورٹ یک لفظ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز بن چکا ہے. جس طرح پہلے لوگ مذاق کرتے تھے، آپ کا پڑوسی کنٹری تو آج بھی آپ کے سرینا کے بل کے اوپر آج وہ ٹھاٹھے اڑا رہا ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان اس ریجن میں ایک بہت لیڈنگ پوزیشن میں آ چکا ہے، نہ صرف ایران کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے. اور جس طریقے سے آپ نے ریاض، تہران، واشنگٹن ڈی سی اور بیجنگ کو ایک ٹیبل پر بٹھایا ہے، اٹ واز ناٹ پاسبل بائی اینی ادر not only Islamic country but any other country. ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہونا 2 سپر پاورز کا، اور اس کے بعد ریاض اور ایران کو ساتھ لے کر چلنا. اس وقت دیکھیں آپ کے ساتھ ایجپٹ ہے، ٹرکی ہے، آپ اس سارے بلاک کو لیڈ کر رہے ہیں. تو اٹس اے ریمارکیبل جرنی ود ان 11 month. آپ نے در حقیقت سب سے بڑا مارکا تو بنیاد المرسوس تھا. اس سے پہلے تو زیادہ تر ہم مایوسیوں کے اندھیرے میں ہوتے تھے. تو پہلا میریکل تو ہمارا بنیاد المرسوس سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، اور آج آپ بلندیوں کو چھو رہے ہیں. الحمدللہ، بالکل ایسے ہی. اچھا ساجد صاحب، جو ابھی تک ہم معاملات دیکھ رہے ہیں، ظاہر یو آر ویری کلوز ٹو آل دا ریپبلکنز، ایک تھنک ٹینکس جو سوچ رہے ہیں اس حوالے سے، ابھی پالیسی میکنگ کے حوالے سے بڑے انیشیٹوز لیتے ہیں. مڈ ٹرم الیکشنز بھی ظاہر آگے ہے. تو تھوڑا سا اگر مجموعی طور پر ہم اس سچویشن میں جو ابھی ریسنٹلی نیگوسیشن ہوئی ہے، جس میں جی ڈی وینس کا وہ پریسر ڈیفینیٹلی انہوں نے اس میں بھی بڑا ایک ہوپ فل جیسچر دکھایا. انہوں نے کہا صرف ایک پوائنٹ ہے جس پہ ڈیڈ لاک ہے. So what's your analysis, Sajid Saab? What, like you have the insights basically from Republicans. اس وقت کیا وہاں پر ایک سوچ ہے، وہ ایک ہی نقطہ ہے جس پر ڈیفینیٹلی ڈیڈ لاک کا شکار ایران کی جانب سے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی امریکہ بھی ہمیں اسی ایک پوائنٹ پر نیوکلیئر کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہی ہوں. اور پھر وی وڈ لائک ٹو نو ایز ویل کہ اوور آل اس وقت کیا سوچ ہے جو آگے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے آ سکتی ہے مجموعی طور پر. دیکھیں، میرا پچھلے 15 سال کا ایکسپیرینس خاص کر ٹرمپ کیمپ کے ساتھ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کیمپ کے ساتھ یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایز اے اینٹی وار کینڈیڈیٹ بن کے ابھرے تھے، اور ان کی جو موومنٹ ہے میگا میکنگ امریکہ گریٹ اگین، اس کا فاؤنڈیشن یہ ہے کہ امریکہ فرسٹ، کہ ہم نے دنیا کے اندر پولیس مین نہیں بننا، ہم نے اپنا انفراسٹرکچر پہلے ڈیولپ کرنا ہے، ہم نے اپنے بیک یارڈ کو ٹھیک کرنا ہے. جس طرح کے مانرو ڈاکٹرن، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی فارن پالیسی گائیڈ لائنز کے اندر مانرو ڈاکٹرن کو بہت اہمیت دی ہے. تو در حقیقت نئی جنگیں اس پورے کے پورے پروگرام کے اندر نہیں تھی. اور دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی کمپین میں مسلسل عراق کی غلطیوں کو دہراتے رہے، اور پھر اس کے بعد فال آف کابل کو وہ ایک سیاہ دھبا قرار دیتے رہے. تو یکلخ در حقیقت یہ جو کچھ بھی ہوا ایران کے اندر، زیادہ تر امریکن ریپبلکن بالخصوص یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو ٹریپ کیا ہے، امریکہ کو مس لیڈ کیا ہے. اور آج ایک کوسچن مارک ہے کہ ہم انکنڈیشنل سپورٹ آف اسرائیل کی کتنی قیمت کہہ سکتے ہیں ساجد صاحب کہ نیتن یاہو کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ پھنسے ہیں اس میں. بالکل ایگزیکٹلی، میں سیکنڈ کروں گا. اور میرے خیال میں یہی ایک کویسچن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کے اوپر اب کیپٹلائز کرنا چاہتے ہیں. اس کو پاکستان جائیں گے،
ग्लोरीफाई करेंगे, विक्टोरियस होंगे और अमेरिकन अवाम को बताएंगे कि, और आज उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान के बाद हम क्यूबा जाएंगे। तो दर हकीकत मेरी नजर में वो ईरान, जब ईरान के बाद उन्होंने अगला टारगेट पिक कर लिया है, इट मींस ही वांट्स टू गेट ओवर विद द ईरानी सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल। तो मैं ये समझता हूं कि अब इसको ग्लोरीफाई करना, इसके ऊपर विक्टोरियस होना, तो मेरे ख्याल में वो दैट इज द मोमेंट कमिंग वेयर डोनाल्ड ट्रम्प वांट टू शाइन अगेन। ही इज अ मास्टर ऑफ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनका एक्सपोजर है लाइमलाइट का। आपने देखा होगा उनका शो टीवी पे चलता था, उन्हें पता है हाउ टू हैंडल द क्राउड, what kind of messaging has to be delivered। तो आप देखेंगे, मैं बल्कि दुआ गो हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इस्लामाबाद जाएं, हमारे सियासी और हमारी अस्करी क़यादत जो है दोबारा शाइन हो। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारा साहब, आपने